الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ناظرین، میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک مرتبہ پھر میں ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ جو ماہ رمضان مبارک کا پہلا جمعہ ہے، اس کے جو وظائف ہیں ان کو ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آپ بھی ان وظائف پر عمل کرنے کی نیت فرما دیں۔ ماہ رمضان مبارک کا جو جمعہ ہے یہ بڑا فضیلت اور برکتوں والا ہے۔ اس کے اندر اذکار، عبادت، وظائف اور ان کے بھی بہت سے فضائل ہیں۔ اب ہم سنتے ہیں وظائف۔ جمعے کی نماز سے پہلے 2 رکعت نفل ادا کرنے ہیں۔ وہ کس طرح ادا کرنے ہیں اس کا طریقہ ہم سن لیتے ہیں کہ آپ نے سورۃ الفاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے اور دوسری رکعت میں سورۃ الفلق وہ 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ بھی ہے، اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو اس کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو بے حد ثواب عطا فرمائے گا، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے ہماری حاجات پوری ہوگی۔ تو آپ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ الکریم جیسے ماہ رمضان مبارک کا جمعہ تشریف لائے تھے، جمعے کی نماز سے پہلے یہ 2 رکعت نفل ادا کرنے ہیں۔ جو دوسرے نمبر پہ وظیفہ ہے 100 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم پر نازل ہوگی اور قیامت کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت ہمیں نصیب ہوگی۔ تو آپ نیت کر لیں کہ درود پاک جمعۃ المبارک کے دن پڑھیں گے۔ نمبر 3، آپ نے جمعۃ المبارک کے دن جیسے پہلا جمعہ تشریف لائے تو سورۃ الکہف کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو بندہ اس کی تلاوت کرے گا وہ اگلے جمعے تک اس کے لیے نور ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو نور عطا کرے گا۔ تو آپ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ الکریم جیسے جمعہ مبارک تشریف لائے تو سورۃ کہف بھی پڑھیں گے۔ نمبر 4، استغفار۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ جو بھی اس کو 100 مرتبہ پڑھے گا اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، اس کے لیے بخشش کے دروازے کھل جاتے ہیں، جس کا فائدہ ہے۔ نمبر 5، یہ مجرب وظیفہ ہے۔ جو بندہ یا اللہ 1000 مرتبہ پڑھے گا اس کے دل کی سختی دور ہوگی اور اس کی حاجت پوری ہوگی۔ نمبر 6، صدقہ و خیرات کریں۔ کسی حاجت مند کو دیکھیں، اس کی حاجت پوری کریں، اس کی مدد کریں، اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ نمبر 7، یہ دعا قبول ہونے کی گھڑی ہے۔ جمعے والے دن ایک ایسی گھڑی ہے، اس گھڑی میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعا قبول فرماتا ہے، رد نہیں فرماتا۔ وہ جمعہ تو مبارک میں گھڑی ہے۔ مختلف اس کے بارے میں اقوال ہیں۔ پہلا تو یہ کہا جاتا ہے کہ جو امام خطبہ کے درمیان جو بیٹھتا ہے، یعنی 2 خطبے ہوتے ہیں اس کے درمیان جو بیٹھتا ہے، وہ گھڑی فرمائی جاتی ہے کہ وہ گھڑی ہوتی ہے جس کے گھڑی میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اور دوسرا یہ بتایا جاتا ہے کہ جو نماز عصر کے بعد مغرب تک یہ ٹائم ہے، غروب آفتاب تک یہ ٹائم ہے، تو ہمیں زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنی چاہیے۔ آپ نیت فرما لیں کہ انشاءاللہ الکریم جن پر ہمارے لیے آسانی ہوگی ان پر عمل کریں گے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسرے مسلمان بھائیوں تک شیئر کریں۔ وہ کومنٹس میں بتائیں کہ آپ کو کون سا وظیفہ زیادہ اچھا لگا اور کس پر عمل کرنے کی نیت کرتے ہیں۔ آمین بجاہ خاتم النبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔